ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ بڑی عبرت و نصیحت کی چیز، باپ بیٹے دعا کرتے تھے، کئی دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کو یاد رکھیں، بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ ہم سے اس نیکی کو قبول کر لیں، یعنی ہم نے باپ بیٹے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کر لیں۔ اور آگے آئے گا بھی کہ کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، آپ ہماری توبہ بھی قبول کر لیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اس بناوٹ میں کچھ، اللہ بشر ہیں دونوں باپ بیٹے، کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہاں سے ایک بڑی عظیم ترین چیز ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، کتنا بھی نیک صالح آپ ہوں، کتنا بھی اچھا کام کریں، لیکن سنت یہی ہے کہ 100% آپ نے کہا میں نے کر لیا، کون رد کر سکتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا کرے؟ وہ قبولیت کی دعا کریں۔ ربنا تقبل من، اللہ ہم سے جو ہو سکا حتی الامکان ہم نے آپ کا کے اس فرمان پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کوششوں کے باوجود اگر کچھ کوتاہی اور خامی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کی وجہ سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت اور نیک کام کو رد نہیں کرنا، قبول کر لیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ آج یہی چیز ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اب کر لیا، اللہ تعالیٰ تو قبول ہی کرنا ہے۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ قبول کر۔ آخر آپ بتائیے کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل اذ قربا قربانا، باپ کے حکم سے دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی نا۔ اذ قربا، تسنیہ جانتے نا، مثنیٰ ڈبل، دو کا، واحد نہیں جمع، اور بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ دو، جس کو مثنیٰ تسنیہ کہتے ہیں۔ اذ قربا، قربا نہیں ہے، الف ہے، تسنیہ دو کے لیے۔ یاد کرو جب آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیں کہ ٹھیک ہے دونوں اپنی اپنی مرضی سے قربانی پیش کریں۔ پیش کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی رد کر دی۔ کیا خیال ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے تو ہم لوگوں سے اچھا ہی تھا قابل، نہیں کوئی شرک۔ ان آنکھیں آج جتنی برائیاں دیکھ لے رہی ہیں، قابیل کی آنکھیں تو اتنی برائیاں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں محفوظ تھی کہ نہیں محفوظ تھی؟ دونوں نے پیش کیا، لیکن اللہ نے ایک کی قبول کی، دوسرے کی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب قابیل پہلے ہی سے حسد تھا، غصہ تھا، اب اور جل بھن گیا،
اللہ نے اس کی قبول کر لی، میری نہیں قبول کی۔ تو غصے میں کیا، لأقتلنک، یہ میں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میرے بھائی کیوں ہم کو قتل کریں گے، تمہاری قبول کیا میری نہیں قبول ہوئی؟ تو حابیل نے ایک ایسا جملہ کہا، اللہ نے نقل کیا قیامت تک کے لیے عبرت و نصیحت، کہا بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین، اصل میں اللہ تو صرف متقین جو برائیوں سے بچتے ہیں ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کتنی بڑی بات کہی۔ یہ تو ایک قصہ ہے یہ کہ قیامت تک کے لیے ایک بڑا دستور بن گیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھیں یہاں چل، ایک ہے ادا ہو جانا، ادا ہو جانا، ایک ہے قبول۔ آپ نے نماز پڑھی، ادا ہو گئی، آپ کیا اللہ تعالیٰ کے تارک صلاۃ نہیں سمجھے جائیں گے، ذمہ دار، لیکن ایک قبول ہے۔ قبولیت کا مطلب اللہ خوش ہو جائے، اس نیک عمل پر آپ کو بڑا اجر و ثواب دے، گناہوں کی مغفرت کرے، فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرے، یہ ہے قبولیت۔ قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، لفظ انما یعنی جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حصر، یعنی اللہ تو صرف متقین کی نیکیاں، متقین ہی کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی سود نہیں چھوڑتا، رشوت نہیں چھوڑتا، حرام کاری نہیں چھوڑتا، سال بھر نماز چھوڑتا رہتا ہے، اور حیرت کی بات ہے، شاید آپ ہمارے ساتھ بیٹھے بھی تھے جب ٹیلی فون آیا کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھا، پوچھو ابھی جمعہ گیا یا نہیں پڑھا، کیوں؟ کرکٹ میچ ہے، ہم کو کرکٹ کھیلنا ہے، ہم فجر میں 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں بس۔ انسان 11 مہینے، 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے فخر کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا اور سمجھتا ہے کہ 100% ہم کو ہماری مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، ہماری نیکیاں قبول کر لی گئی، یہی ہوتا ہے نا۔ اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اتنا نیک عمل کرنے کے بعد دونوں نبی، لیکن کہ تقبل ربنا تقبل منا، اللہ میری اس نیکی کو، میری اس خدمت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، آپ تو سننے اور جاننے والے ہیں، ہم نے کس نیت سے بنایا، کس اخلاص کے ساتھ بنایا، اللہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب ہماری خوبی، ہماری نقائص سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی رحمتوں پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ کیسے بھی ہو میری یہ نیکی قبول کر لے۔ تو یہ آج اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی بعض روایات ایسے ہیں کہ قبولیت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے تقوی بہت سارے شرائط رکھے ہیں، اتنے معیار پر ہم آپ نہیں اترتے تو کم سے کم جو ادا ہوتا ہے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو کریں، اللہ کوشش کی، پتہ نہیں آپ کے معیار پر اتری نہیں اتری، اللہ تعالیٰ آپ کو کون دباؤ ڈالنے والا ہے، میری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے، ہمیشہ اس کی دعا ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کہتے واللہ، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے ہماری زندگی کی 2 رکعت نماز قبول کر لی تو دنیا کی ساری دولت ملنے سے بڑی خوشی ہم کو اس میں ہوگی کہ اللہ نے میری عبادت قبول لی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا 2 ہی رکعت صحیح، لیکن جب اللہ نے بتا دیا عبداللہ ہم نے تمہاری 2 رکعت نماز قبول کر لی، اس کا مطلب کہ میرا شمار اللہ تعالیٰ کیا متقین میں شامل، کیوں؟ انما یتقبل اللہ من قبول کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کہ ہمارا شمار کن میں ہو گیا، متقین۔ اتنی بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی دعا ہو گئی نا، دوسری دعا بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھنے، ربنا، ایک چیز یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ دعائیں قرآن میں جو منقول ہے نبیوں کی، رب کے
اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے قرآن و حدیث دیکھنے کے بعد سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نام جو قبولیت دعا میں اثر پیدا کر سکتا ہو کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. حضرت آدم سے خطا ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا رب انی ظلمت نفسی ظلما سب آپ پڑھ ڈالیں. تو پہلی دعا تو تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.